سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان، بچیاں محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، اس عورت کی بات سننے پر بات کرتے ہیں جی۔ کا واقعہ ہے 2 بجے کا۔ میری بیٹی کو سر نے اسکول بلایا، کے جی ٹیسٹ کی 9th کی اسٹوڈنٹ ہے میری بیٹی، اس کو اسکول بلایا گیا کہ پیپر کی تیاریاں کریے گا، پیپر کی تیاری کروانی ہے۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی، دونوں بیٹیاں اسکول گئی ہیں، اس نے اور بھی لڑکیوں کو بلایا۔ اس کے بعد اس نے ان لڑکیوں کو نیچے انہوں نے آئی ہیں وہ لڑکیوں نے واپس بھیج دیا۔ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے سر آپ نے انہیں کیوں بھیجا کہ تم لوگ اوپر چل کے اپنا پڑھائی کرو۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک بوتل میں گلاس میں بوتل ڈال کے لایا ہے پیپسی کی، اس میں ڈرنک اس نے ملائی ہے، میری بڑی بیٹی کو پلائی ہے اس نے، چھوٹی کو بھی دی ہے لیکن میری چھوٹی بیٹی نے پھینک دی ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی کو الٹی آنے شروع ہو گئی، بڑی بیٹی نے پی ہے تھوڑی سی، اس کو الٹی واش روم گئی ہے، جو اوپر اس کا واش روم ہے کمرہ ہے ادھر گئی ہے میری بیٹی۔ اس کے بعد اس کو نہیں پتا وہ ادھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر لیا ہے اور بس غلط کرتا رہا ہے، بہت غلط کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی دروازہ بجا رہی ہے کہ دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے جب دروازہ کھولا اس نے دروازہ، اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے میری آپی کو کیا کیا جب کہتا ہے کہ تو اپنے گھر جا کے بتائے گی تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا ہے، وہ نکل گیا، میں چیخ رہی ہے، چلا رہی، کسی نے نہیں سنی، نیچے اس کی بہن بھیڑوئی کا گھر تھا، انہوں نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں سنا۔ انہوں نے اس کی بیٹی میری بھاگ کے آئی ہے، ماما جلدی آؤ آپی کو کیا ہوا ہے، اور جیسے میں گئی میری بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ رات کو اس کو اسپتالوں میں لے کے جاتے رہے، میں نے پولیس کو بتایا، پولیس کو بتایا، ہم نے پرچہ دیا لیکن وہ گندن آتا پھر رہا ضمانت پہ۔ خدایا میری سپیر کو ہماری بیٹی کو محفوظ کرے، تعلیم کس نہیں ہے یار دوسرے۔ پولیس کو بتایا، پولیس نے پرچہ درج کیا لیکن پولیس نے اسے ضمانت پہ رہا کر دیا۔ جیسے ملک کی پولیس حرام خور ہو، وہ جب کیس بناتی ہے تو وہ ایسی دفعہ لگا دیتی ہے، کمزور دفعہ، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو دفع کرو۔ اب آپ کہاں پہ جائیں گے؟ آپ کی وزیر اعلیٰ خود، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ معمولی کیس ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں، لیکن یہ ماں جو بیچاری تکلیف میں ہے اس کا اندازہ یہ نہ مریوں لگا سکتی ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف، نہ وہ پولیس والے، نہ وزیر آپ کا داخلہ، نہ وزیر اعظم، کوئی بھی نہیں، نہ صدر بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ سب خود تماشبین ہیں، ان کے نزدیک معمولی کام ہے یہ بات۔ خواجہ آصف کے بیانات آپ سنتے رہتے، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ یہاں پہ چلتا ہے اس معاشرے میں۔ اب آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، وہاں محفوظ نہیں، لیکن مجھے یہاں پہ ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ اس عورت نے پورا اس کو بتانا چاہیے تھا کہ کس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسکول کا نام تو وہاں پہ بے شمار ایسے اسکول ہوں گے، اور کون سا پولیس اسٹیشن ہے، ہر چیز تفصیل سے، جب بھی سوشل میڈیا پہ آئیں تفصیل سے بات کریں، یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ آ کے تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کہاں پہ یہ واقعہ۔ اچھا، ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بچیوں کو ایسے اسکول میں ماں باپ کیوں بھیجتے ہیں، اور اس میں ان کا بھی قصور ہے۔ یہ اگر آج رو رہی ہے تو یہ ظاہر ہے یہ ہمارے پروگرام نہیں دیکھتی، یا ایسے لوگوں کے پروگرام نہیں دیکھتی جو ہمیشہ ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ ان سے بچو۔ اب آپ مولوی کے پاس بچی بھیج دیں، بچہ بھیج دیں، وہ آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ اس کے ساتھ زبردستی زیادتی ہوگی۔ ٹیچر وہاں جہاں بھی آپ دیکھیں اپنی بچیاں بھیجتے ہیں، وہاں پہ کوئی خواتین ٹیچر دیکھیں، کیوں مردوں کے پاس بھیجتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پتا تو ہے یہ درندے ہیں۔ اب یہ پروفیسر ہے یا ٹیچر ہے، جو بھی ہے، نارمل تو روحانی باپ ہوتا ہے، مگر پاکستان جیسے ملک میں آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ باپ جو ہے وہ بھی غلط کام اپنی بیٹی کے ساتھ کرنے میں یہ کیا وہ کیا۔ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، دوسرا کیس بھی جو میرے پاس ہے، 2 کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب، جو لوگ بھی پروگرام دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہاں پہ آپ محفوظ نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ اپنے بچوں کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ
اس وقت عورت خود ساتھ چلی جاتی، اور پھر آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آئے دن یہ کام پاکستان میں ڈالے جاتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں، جوس میں یا کسی چیز میں بھی کچھ ملا کے تو پلا کے پھر ان لڑکیوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں. یہ پیر فقیر بھی یہی کچھ کرتے ہیں وہاں اپنے ڈیروں میں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سوٹی والی سرکار ہی یہ کام کر رہی، ویڈیو بنا رہی ہے، پوری قوم اس پہ لگا رہی ہے، پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا. اب اس کو پلا کے تو جو مرضی آپ کرتے رہو. وہ بندہ ہے یا جو بھی بچی ہوگی، بچہ ہوگا، ہوش کھو بیٹھے گا. اکثر آپ نے دیکھا کسی بھی دربار پہ آپ جائیں، وہاں بھی اس طرح کے کام چل رہے ہوتے ہیں. پچھلے دن میرے سامنے کیس ہے، وہ داتا دربار وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور وہ دعا مانگنے گئی تھی. اب اگر داتا دربار پہ جا کے دعا قبول ہوتی تو وہاں سے عورتیں نہ غائب ہوتی. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ تو گئے ہیں دعا کرنے کے لیے اور دعا قبول نہیں ہوئی، الٹا آپ کو بھیج دیا اٹھا کے. تو یہ جو شرک کی، وہاں پہ دعا کرنے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جو بنگڑے ڈال رہے ہیں، جو وہاں پہ دم دم مست کلندر ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اپنی بچیوں کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے، اور کسی بندے سے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، کتنا بھی قریبی ہو، کبھی بھی بچیوں کو نہ تو ٹیوشن کے لیے کہیں کہ ان سے پڑھیں. ہمیشہ خواتین ڈھونڈیں اور خواتین سے یہ کام لیں، اور ان پہ بھی نظر رکھیں. وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی نکل آتی ہے جو کام ڈال جاتی ہے. آپ نے دیکھا جو لوارث خواتین جہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ خواتین ہی ہوتی ہیں، وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں عورتوں کو، لڑکیوں کو. پاکستان ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ. وہاں پہ خود ہی وہ جس طرح لکھا نہیں ہوتا وہ بس کے اوپر، جب ہم سفر کرتے تھے اسکول ٹائم میں پاکستان، تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی. اور یہاں بھی آپ نے اپنے بچوں کی خود حفاظت کرنی ہے. دوسرا کیس سن لیں، 2 بچیوں نے، وہ بھی میں بورڈ پہ تصویر ان کی بھی لگا دوں گا، 2 بچیوں نے اپنے باپ کو رسیوں سے باندھ دیا، باندھ کے قتل کر دیا. اب ان سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوا یہ کہ یہ ہمارے ساتھ غلط کام کرتا تھا اور پھر یہ سویا ہوا تھا اور ہم نے اس کو رسیوں سے باندھ کر قتل کر دیا. وہ دونوں پولیس کی حراست میں. اب حالات کا اندازہ آپ لگا لیں کہ بچی باپ سے محفوظ نہیں ہے، بہو سسر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی دیور سے محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی سے محفوظ نہیں ہے. عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے. اور ہمارے علماء آگے فتوے سارے دن یہ دیتے رہتے ہیں فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. اپنے کام دیکھ لو یار، اپنے کام دیکھ لو، اپنی کرتوتیں دیکھ لو، جو کچھ آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے، جو تربیت آپ نے کی. ٹیچر سے بچیاں محفوظ نہیں، مولوی سے بچے محفوظ نہیں، ان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کمپنی سے. اور کہتے جناب پاکستان میں سب ٹھیک چل رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کرے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو. کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا نا بن تو دوڑ گئی ہے، وہ کہتے اسی نہیں مانتے، وہ ایک مراسی کے میں تو نہیں مانتا. انہوں نے کہا پورا پنڈ منن ڈیا کہ دوڑ گئی ہے. وہ کہتا جنی دیر میرے نال نہیں دوڑے گی میں نہیں ماننا. جب تک آپ کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوگا آپ نے نہیں ماننا. آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے منہ بند کیے ہوئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور کیا کر سکتے؟ جو کچھ وہاں پہ آپ نے بویا وہی کاٹنا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ بوئے کچھ اور کاٹے کچھ اور. یہ عورت کا بھی بڑا قصور ہے، اس کو کسی ٹیچر کے پاس نہیں اپنی بچیوں کو بھیجنا چاہیے تھا. اور پولیس کا تو پتہ ہی ہماری کا ایک سے ایک بڑا حرام خور. وہ خود زانی ہے، وہ خود شرابی ہے. آئے دن وہ آئی جی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی شراب پی کے سڑکوں پہ، کوئی ادھر ادھر. ان کے اندر بھی غیرت مر چکی ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں آپ نہ طاقتور سے محفوظ ہے اور نہ پولیس سے محفوظ ہے، کسی ادارے سے محفوظ نہیں ہے. یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، دکھ ہوتا ہے.
یہاں بھی جرائم ہوتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، سارا کچھ یہاں بھی ہوتا ہے، مگر اس طرح کے جرائم نہیں ہوتے جس طرح پاکستان میں ہوتے. لیکن اس خاتون کو چاہیے تھا کہ جو اس کا میسج ہے یہ زیادہ سے زیادہ بتائے اور ذرا تفصیل سے بتائے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.